اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے, ریجیکشنز کا سامنا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ ریکویسٹ لے کے گئے الیکشن کمیشن کے پاس کہ جن کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کریں کامیابی کا, جیت کا, اور اس پہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ بھی خیال ہے ان کا اپوزیشن کا کہ اگر آپ جو آگے مزید بڑے فورم پر جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ناکامی کا سامنا ہوگا. ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں تھوڑی وضاحت دیجیے کہ نہیں یہ کہنا ان کا غلط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہمیں ریجیکشن ہوئی ہے. ہماری پلی کو ایکسپٹ کیا ہے انہوں نے, اور ہماری اس ابتدا کو انہوں نے مانا ہے, اور یہ مانتے ہوئے انہوں نے یوسف رضا کے اور ان کے بیٹے کو نوٹس ایشو کیا اور انہیں کہا ہے کہ وہ آ کر جواب دیں. اٹ مینس کہ وہ اس بات کو مان رہے ہیں جو کل تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ علی گیلانی جو ہے اس ویڈیو کا حصہ ہے. آج انہوں نے اس چیز کو نہ صرف اسٹیپ کیا ہے بلکہ ان کو نوٹسز دیے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب الیکشن کمیشن نے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کی پلی تھی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو درخواست تو آپ کی نظر ورڈ زراعت ہو گئی. دیکھیے میری ایک بات سنیں, بالکل ایک لحاظ سے انہیں کر بھی دینا چاہیے تھا. آرٹیکل 9 کہتا ہے اس کے لحاظ سے جو الیکشن ایکٹ کا ہے, اور ہماری یہی پلی تھی کہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں. بٹ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کا اسٹینڈ سنیں. عوام کو دونوں طرف کا اسٹینڈ سننے کا حق ہے, اور اگر وہ دونوں فریقوں کو بلا رہی ہے تو ہم وہاں پر اپنا کیس لڑیں گے. اور ہم نے آلریڈی آج یہی ہمارا جو سارا کیس آج بلڈ تھا وہ اسی چیز کے اوپر تھا کہ الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ, فیئر اینڈ فری الیکشن کنڈکٹ کروائے. اور اگر کسی الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی آبجیکشن آتا ہے تو انہیں اس کو دیکھنا چاہیے. اور انہوں نے اس کو قبول کرتے ہوئے, اس بات کو مانتے ہوئے انہوں نے دونوں فریقوں کو بلایا ہے. اور میرا تو خیال ہے کہ یہ تو پی ڈی ایم کے لیے, مطلب چیزوں کو ٹویسٹ کر لیں جس طرح سے مرضی کر لیں, یہ تو پی ڈی ایم کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان کا جو چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, اگر اس کیس کے اندر عدالت یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور یا الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی ووٹوں کو خرید کے, جو ہم سب کو پتا ہے اور پوری عوام نے دیکھا ہے کہ وہ ووٹوں کو خرید کر آئے, تو اس کے بعد تو سینیٹری شپ چھوڑ دیں, ان کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں, پی ڈی ایم کا تو کینڈیڈیٹ ہی ڈسکوالیفائی ہو سکتے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. دیکھیں تھوڑا سا الیکشن کمیشن کا آپ نے ذکر کیا, اس کے کچھ رول کی بات کر لیتے ہیں. اب آپ اگر الیکشن کمیشن وہی ہے جس کو آپ کے وزیر اعظم صاحب کرٹیسائز کر چکے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب کرٹیسائز کر چکے ہیں, جس پہ اس نے نوٹس لیا اور ایک بیان دیا الیکشن کمشنر صاحب نے بھی. الیکشن کمیشن اگر آپ کو کے پی میں جتا دے تو وہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے, اور الیکشن کمیشن سے اگر آپ اسلام آباد سے سیٹ ہار جائیں تو آپ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے, ٹھیک نہیں کام کر رہا. یہ کیا بات ہوئی, مطلب یہ کس قسم کا معیار ہے؟ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے, ہم بالکل پی ڈی ایم کی طرح نہیں کرتے اور ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے. ہم نے تو صرف ان سے آج یہ کہا تھا کہ جس طرح سے آپ نے ڈسکا کے الیکشن پہ جس طرح سے آپ نے کوئکلی ریسپونڈ کیا ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں انہیں پیرامیٹرز کے اوپر آپ سینیٹ کے الیکشن کو بھی دیکھیے. ہم نے تو ان سے صرف اتنا کہا تھا, وہاں آپ نے ویڈیوز کے بیسس کے اوپر پورا الیکشن نل اینڈ وائٹ کیے, یہاں بھی آپ پورا الیکشن نل اینڈ وائٹ کر دیں اور ریپول کی اجازت دے دیں. دیکھیے سادہ اصول ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس معاملے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان کا اسٹانس بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہی کہا تھا, اور انہوں نے جب آئیڈینٹیفیبل ووٹ کی بات ہوئی تھی تو تب ان سے یہی بات تھی کہ آپ کو ان کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے چاہتے ہیں. اور ہم بھی جتنے پیشنس دیکھتے گئے, ہم سب میں یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہی رول ہے کہ اگر کوئی کرپٹ پریکٹس کسی بھی الیکشن میں ہوئی ہے, چاہے ہم اس میں جیتے یا ہارے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ بائی الیکشن ہوئے, اسی کے ساتھ ہم نے حاصل کیا, ہارے تو ہم وہاں پر بھی تھے, ہارے تو ہم نوشہرہ کی سیٹ پر بھی تھے. بٹ دا ریزن ہے کہ آپ چیزیں دیکھیں, 10 کا الیکشن ایک جس کے اوپر الیکشن کمیشن ایک ایکٹیو رول ادا کرتا ہے. اگر یہاں پر اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں اور سب لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا وہاں پر امیدواروں یعنی ایم ایل اے کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آئیڈیلی تو اس الیکشن کو نل اینڈ وائٹ ہونا چاہیے. اچھا اب دیکھیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اپوزیشن اب آپ کو آلریڈی آپ کو پتا آپ لوگ ٹف ٹائم وہ دے رہے ہیں,
اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مزید ٹف ٹائم دیں، جس کے لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ پلان ہو چکا ہے، تیاری ہو چکی ہے. اب حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے اس معاملے پہ ہیں. عام شخص کو اس سے کوئی فرق پڑ نہیں رہا، لیکن اس کو اس سے ضرور فرق پڑے گا جب پورے پاکستان کے اندر، ملک بھر کے اندر ایک لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. شہر شہر گلی گلی جو ہے وہ بند کیے جائیں گے، کنٹینرز لگیں گے، عام شخصی زندگی پر اس کا اثر پڑے گا. تو آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کے سامنے ایک پرابلم آ رہا ہے یا آنے والا ہے، تو آپ حکومت کا حصہ ہوتے، بڑے ہوتے، بردباری کا رول پلے کرتے، حکومت سے ظاہر بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے، بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بات چیز سے حل نہ ہو سکے. عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو آپ بیٹھ کیوں نہیں بات کرتے ان سے؟ دیکھیں، ہم اپوزیشن کے ساتھ پرائم منسٹر ہمیشہ کہتے ہیں میں ہر چیز پر بیٹھنے کو تیار ہوں، سوائے ان کے کرپشن کے کیسز سے، سوائے ان کو NRO دینے کے. تو پرائم منسٹر کا اسٹانس ویری کلیئر کہ انہوں نے کب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا اور کب نہیں بیٹھنا. اب جب یہ آ جائیں آپ لانگ مارچ کے اوپر، سب نے دیکھا ان کے جلسوں کی حالت، سب نے دیکھا الیکشن کمیشن کے باہر جو ان لوگوں کے لیے مطلب لوگ اکٹھے کرنا مشکل ہو گیا تھا. سب نے دیکھا کہ کس طرح سے لاہور کا جلسہ ان کا فلاپ ہوا تھا. تو ان کا لانگ مارچ بھی ہمیں تو کوئی ایسی نہ اس سے کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اور نہ ہم کوئی ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف لوگ ان کے ساتھ آتا دیکھ رہے ہیں. بیکاز دیکھیں، عوام اب سینسیبل ہے. آپ عوامی ایشوز پر تو لانگ مارچ کر نہیں رہے، آپ تو کرپشن کے اوپر، آپ کے جو دونوں کے جو ابا حضور ہیں ان کی کرپشن بچانے کے اوپر آپ لانگ مارچ کریں، تو عوام کیوں ان کا ساتھ دے گی؟ بہت کلیئر ہے لوگوں کو کہ یہ لوگ چوری کر کے بھاگے ہیں. بہت کلیئر ہے عوام کو کہ ہم نے ان چوروں اور لٹیروں کا ساتھ نہیں دینا. دیکھیں، کمپیریزن اگر کیا جائے نا، تو آپ چاہے الیکشن کمیشن کے باہر ان کی تعداد دیکھیں، چاہے لاہور جلسے میں ان کی تعداد دیکھیں، اور اسی کے کمپیریزن میں ایون ابھی وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کال نہیں تھی، اس کے باوجود لوگ نکلے پرائم منسٹر کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے، لوگ نکلے پرائم منسٹر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اور ابھی وہ کال نہیں تھی، عوام خود نکلتی ہے. دیکھیں، جب کال ہونا اور جب ایک عوامی مفاد کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہو تو عوام نکلتی ہے. عوام بہت سینسیبل ہے، اس لیے ان کے لانگ مارچ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کچھ ووٹوں کو خرید کے اپنے ایک سینیٹر بنا کر کو خوش ہو سکتے ہیں، لیکن آپ عوام کو جو ہے نا، اب عوام آپ کے اصلی اور گھنونے چہرے پہچان گئی ہے. اچھا، اب آپ نے بات کی ہے سینیٹرز کی. اب آپ سے ہی میں پوچھتا ہوں، ویسے تو ہم نے PTI کے اور بھی اراکین سے پوچھا، لیکن وہ خاطر جوابات ہمیں نہیں مل پائے جس طرح ملنے چاہیے، جس طرح آپ لوگ دیتے ہیں جواب. آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ دے دیں گے جواب. یہ بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب والا کیا معاملہ تھا؟ فیصل واڈا صاحب کو آپ لوگوں نے پھر سینیٹر بنوا دیا. وہ نیشنل اسمبلی سے آلموسٹ ڈی سیٹ ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر وہ اپنے نامینیشن پیپر جب سبمٹ کراتے ہیں، اور آپ کو سارا معاملہ پتہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس کوئی دوہری شہریت نہیں ہے، پھر دوہری شہریت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو بجائے اس کی سزا دی جائے، آپ ان کو اپر ہاؤس کے اندر فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. یہ کس قسم کا معیار ہے؟ دیکھیے، فیصل واڈا صاحب پارٹی کے کارکن ہیں، بڑے عرصے سے پارٹی کے ساتھ ہیں، اور نہ آج تک ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ رہا ہے. جتنے بھی پیسے ہیں ان کے اپنے ہیں، وہ انہوں نے ان لوگوں کی طرح چوری شوری کی ہوئی ہے، اور نہ وہ کرپٹ ہے. ان پہ آج تک کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن نہیں لگی، اور پارٹی نے ان کو آنر دی ہے. پارٹی نے سینیٹر بنائے، چاہے انہیں MNA کا ٹکٹ دے، میرا تو نہیں خیال. اور ہم تو بالکل وی اسٹینڈ ود ایوری ڈیسیژن کہ جو خان دیں گے. دیکھیں عالیہ صاحبہ، فیصل واڈا صاحب نے غلط بیانی کی دوہری شہریت کے اوپر. انہوں نے کہا جی میری دوہری شہریت نہیں ہے، یا انہوں نے اس بات کو بول رکھا، اس پہ کیس چلتا اور چلتا ہی گیا، ہم سب نے دیکھا. اب بجائے اس کے کہ کپتان صاحب کا جس طرح وہ کہتے ہیں میرا اصولی موقف ہے، صادق امین کی کیٹیگری کے اندر وہ فال نہیں کر پا رہے، ان کے اوپر سیریس اور سویر قسم کے ایلیگیشن تھے، بجائے اس کے کہ کپتان صاحب ان کو سزا دیتے. پارٹی کے اندر سے اتنی ریزینٹمنٹ تھی ان کی اس نامینیشن کے حوالے سے، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی، اور ان کو آپ نے اپر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ جگہ دے دیا. دیکھیں جی، اس میں کوئی دوہرا معیار نہیں، اور دوسرا ابھی تک واڈا صاحب کو کسی قسم کی سزا نہیں ہوئی، اور نہ ان کی کوئی نااہلی ہوئی ہے. ان کا کیس ابھی بھی الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ ساری باتیں، ابھی تو ساری ازمپشنز ہیں کہ ان کو سزا ہو گئی ہے، یا مطلب یہ دے آل آر ازمپشنز. آج بھی ان کا کیس الیکشن کمیشن میں لگا ہوا تھا، اور آج بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو جب تک کوئی الیکشن کمیشن یا کسی کورٹ کی طرف سے کوئی چیز نہیں آتی، نہ تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے، نہ ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نااہل ہیں. ابھی تک
किसी ने भी उनको ना अहल डिक्लेयर नहीं किया। सो मेरा ये ख्याल है कि ये क्वेश्चन तो तब होना चाहिए, प्लस जिस तरह से मैंने पहले बताया ना उनके पास पहले कोई अवामी होता था और ना अब उन पे किसी किस्म का कोई करप्शन एलिगेशन है, और मेरे लिहाज पे तो बेस्ट कैंडिडेट है वो सिंध से, हमें तो कोई इसमें इशू नहीं है, और हमारी प्राइम मिनिस्टर का, हमारी पार्टी का जो डिसीजन है हम बिल्कुल उसको ऑनर करते हैं। अच्छा चले, अब आखिरी सवाल वो है आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ। 2.5-3 साल आपकी गवर्नमेंट को हो चुके हैं। आप ऐसा कीजिए, हमें महंगाई पे कोई बयान ना दें कि जी महंगाई कम होगी, आप हमें ये बताएं कि कोई एक ऐसी तारीख आप हमें दे सकती हैं, लोगों को, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, कोई एक डेट दे दीजिए कि जी इस तारीख से, इस माह से ऑनवर्ड महंगाई खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी या इतनी कम हो जाएगी, ताकि लोगों को पता तो लगे कि कब महंगाई जो है वो कम होगी या खत्म होगी। आपकी सियासत जो सारे एक तरफ चलती रहेगी, आम शख्स की जिंदगी पे कब असर डालेगा? देखिए मेरी एक बात सुनिए, जितना इस चीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का फोकस है शायद ही किसी चीज के ऊपर है, और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अवाम को रिलीफ देना है। अभी कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है और उसमें ये है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। तो जिस हुकूमत का, जिस प्राइम मिनिस्टर का विजन ही ये हो, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि महंगाई हमारे लिए कितना सीरियस इशू है। और जैसे हम अवाम के नुमाइंदे हैं तो हम तो अपने अवाम के लिए चाहते हैं ये सब कुछ करना, तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि हमारा पूरा फोकस इस पर है कि किस तरह से हम आम लोगों को रिलीफ दें, और इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। जहां तक टाइमलाइन का सवाल है, देखिए मेरी एक बात सुने, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनसे हर रोज की एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर आज हम बात करें, आज ऑयल प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ी है, आज फूड इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है, तो फैक्ट आता है। अगेन अगर आप ये मुझसे बात कहेंगे, हमें डाला गया एक इंपोर्ट के ऊपर, एक इंपोर्ट बेस्ड हमने इकोनॉमी को इनहेरिट किया। इंपोर्ट में हम दालें भी इंपोर्ट करते रहे, हम चावल भी इंपोर्ट करते रहे, हम गन्नम और चीनी भी इंपोर्ट करते रहे। तो ये वो चीजें हैं, ये वो फैक्टर है जो इन्फ्लेशन में अपना किरदार अदा करती है। सबसे पहले अगर हमने किसी भी जगह को, और अगर हम अपने मुल्क को सब्सटेंशियल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, तो हमें ये सारी चीजें पैदा करनी पड़ेंगी, तब हम इस इंपोर्ट से और इस फूड इन्फ्लेशन से जो इंटरनेशनली है हम उसको कम कर पाएंगे। तो देखिए ये 1-2 दिन में नहीं होगा। इसके लिए जिस तरह से हम काश्तकारों को रिलीफ दे रहे हैं, जिस तरह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत जल्द हम पाकिस्तान को, मतलब हमें ये चीज इंपोर्ट करने की बजाय हम खुद से इस चीज को प्रोड्यूस करेंगे और अपने अवाम को रिलीफ देंगे। और हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ जाते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म पॉलिसीज।